بسم اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ مل کر درود ہدیہ کریں امام ریاض کو ارشاد فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ لأنہا طہارۃ وتزکیۃ لانفسکم۔ امام معصوم نے ارشاد فرمایا اگر چاہو تمہارا باطن باطہارت رہے تو محمد والے محمد کے درود بلند آواز سے پڑھا کرو، بآواز بلند من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المالک القدوس العزیز الحکیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الشفیع المجتبی سید المرسلین نبی الأمی مکی المدنی عربی العجمی ہاشمی المطلبی الابتہی التہامی سید البہی سراج المزی کوكب الدری صاحب المقام الرفیع المدفون بأرض الزکیہ ابو القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الحسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا ان اللہ شدید العقاب۔ صلی واجب الاحترام سادات و شام و مومنین کرام، دعا ہے خالق عز و سماع بحق آل پاک آپ کی صلاح اور پاکیزہ ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بانیان مجالس عزا کی اللہ رب العزت توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ میں سے آپ کے جتنے مریض ہیں بیماری کربلا قصد کا شفا یاب فرمائے، اور برادر غلام علی کے اللہ تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور یہ ہمیشہ فرش ادا آباد کرنے والے افراد کو مالک آباد رکھے، اور ہمارے والی وارث حجت خدا بقیت اللہ امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں اللہ کی منزل من السماء ہر عیب اور غیب سے پاک کتاب قرآن کریم کی سورہ حشر کی 7ویں آیت کی تلاوت کی ہے، جس میں خالق ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ میرا رسول تم کو عطا فرمائے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے میرا محبوب تمہیں منع فرمائے
امت کو منع کرے امت رک جائے، اصحاب کو منع کرے اصحاب رک جائیں، فیملی میں سے کسی کو روکے تو وہ رک جائیں، جس سے جب رسول منع کرے تو منع ہو جائے۔ ان اللہ شدید العقاب، اور اگر یعنی جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان اللہ شدید العقاب، اللہ بے شک بہت سخت تعاقب کرنے والا، بہت سخت تعاقب کرنے والا۔ اب حضرات محترم، یہ خالق کا حکم عام ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی رسول کے ساتھ تقاضا کر سکتا ہے کہ نہیں مجھے یہ دے یا اس کو یہ نہ دے، یا مجھے اس سے نہ روکو اس کو روکو، نہیں، یہ عمومی حکم ہے اور ہر کسی کے لیے حکم ہے اور قیامت تک حکم ہے۔ اب ہم قرآن ہی سے پوچھیں گے کہ اللہ کے رسول نے عطا کیا کرنا ہے اور روکنا کس سے ہے۔ آپ ایک صلوات ہدیہ کریں محمد تھوڑا سا اگر ہو سکتا ہو تو ماحول اور بہتر ہو جائے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں، ممبر پہ قبضہ کرنا جرم ہے، قبضہ نہیں کرنا۔ جو کچھ رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم قرآن ہی سے پوچھیں گے کہ اللہ کے رسول نے عطا کیا کرنا ہے اور روکا کس سے ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 سے پڑھو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، نقش قدم پہ چلتے ہیں رسول کی، جو رسول ہے، نبی ہے اور امی ہے، یعنی ادھر آ کے اس نے نہیں پڑھا، علم لے کر آیا ہے۔ ہونے کا مطلب یہ آگے اللہ فرماتا ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور اس کی شان، اس کے تذکرے تورات اور انجیل میں بھی موجود ہیں۔ اب خدا فرما رہا ہے کہ دے گا کیا اور روکے گا کس سے؟ گھبرا تو نہیں دے آپ سے؟ آیت ذرا تھوڑی سی لمبی ہے مگر ساری آیت بڑی جو ہے نا آپ کو لطف آئے گا، جب آپ اس کے مفہوم کو سمجھتے جائیں گے تو انشاءاللہ لطف آتا جائے۔ اور ایک مسئلہ تو اس آیت کے پہلے لفظ ہی سے حل ہو رہا ہے، خصوصاً ہمارے برادران اہل سنت بھائی جو ہیں ان کا بھی اور ہمارا مشترکہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی اللہ کے سوا کوئی اور تو دیتے ہی نہیں ہے، تو اگر دیتا بھی ہے تو اللہ کہہ کیوں رہا ہے کہ جو کچھ میرا رسول عطا، خالق کا یہ کہنا کہ جو کچھ میرا رسول عطا کرے، اللہ بتا رہا ہے کہ میں عطا نہیں کرتا، میرا رسول عطا کرے گا، تو انہیں لینا ہے اور رسول کے در سے لینا ہے۔ کیا کیا دے گا؟ یأمرہم بالمعروف، اللہ فرماتا ہے میرا رسول تمہیں تمام اچھائیوں کا حکم دے گا۔ شاہ صاحب تھوڑی سی ادھر دعوت کر لیں، آپ بڑے ماشاءاللہ سمجھدار اور بڑے اچھے سامع بھی ہیں اور نظردار بھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بھی میں پورے رابطے میں رہوں جتنی دیر میں حکم ہوگا۔ یأمرہم بالمعروف، اچھائیوں کا حکم دے گا، تو اللہ کیا بتا رہا ہے کہ جو حکم دے وہ اچھائی ہے، اچھائیاں گن کر کے نہیں بتائیں، یأمرہم بالمعروف، اچھائیوں کا حکم دے گا، یعنی جو حکم دے اچھائی ہے۔ اگر کسی کو بلائے تو اس کے لیے آ جانا اچھائی ہے، اگر کسی کو روکے تو اس کے لیے رک جانا اچھائی ہے، اگر کسی کو رونے سے روکے تو اس کا نہ رونا اچھائی ہے، اور اگر کسی پہ رونے کا حکم دے تو اس پہ رونا اچھائی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی کو ادھر مندی کہہ کے پاس بلائے تو اس کے لیے یہ اچھائی ہے، اگر کسی کا بازو بلند کر کے دکھلائے، جو وہ حکم دے وہ اچھائی ہے۔ آگے کیا ہے؟ وَيَنْهَا مَنَ الْمُنْكَرِ، اور وہ کیا کرے گا؟ منکر سے تمہیں روکے گا۔
اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، قرآن کے لفظ منکر، اور آپ تو ایسے چپ ہو گئے جیسے آپ نے یہ لفظ پہلی دفعہ سنا. نہیں، آپ کے ہاں کے دو لفظ تو بڑے معروف ہیں، مومن اور منکر. نام دیکھا کسی کا لکھا ہوا بڑے افیسر کا یا کسی شخصیت کا یا کسی بھی فرد کا، ان 14 میں سے کسی کے غلامی میں وہ نام نظر آیا تو کبھی ہم نے نہیں کہا شیعہ ہے، نہیں، ہم کہتے مومن ہوگا. توجہ ہے؟ ایسا ہی نہیں ہے کہ یار نام سے لگتا ہے کہ مومن ہے. البتہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ یہ اس نے اتفاق ہو جائے. آواز اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نام ایسا ہوتا ہے، مگر جب پوچھا جائے کہ بھائی مومن ہے تو میرے ساتھ بہت دفعہ اتفاق ہوا، اس نے کہا تو آگے سے وہ کہتے نہیں جی ہم مومن نہیں. حالانکہ یہ جواب اس کے علاوہ اچھا جواب بھی ہو سکتا ہے. توجہ آئیے، تو میں فوراً پوچھتا ہوں کہ اچھا مومن نہیں ہو تو پھر منکر ہو کیا ہو پھر؟ ہاں تو کہتے نہیں اگر مومن سے مراد آپ لوگ شیعہ لیتے ہیں تو وہ تو ہم نہیں ہے. میں نے کہا ہم نے کب مراد لیا؟ تو نے تو خود مراد لے لی. اگر تجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ مومن شیعہ ہوتے ہیں تو پھر تو یہ جواب نہ دیتا. تیرا یہ جواب دینا اور خود ہی اپنی مراد بیان فرمانا یہ تسلیم کر رہا ہے کہ اور کوئی اس منصب کا کہنے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے. خوش قسمت ہے آپ لوگ، پوری دنیا میں اس نام سے آواز آپ ہی کے ممبروں سے آتی ہے. آپ ہی کے اشتہاروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ مومنین تشریف لائیں، مومنین کو دعوت ہے، مومنین کا یہ مسئلہ ہے، مومنین مجلس میں بیٹھے ہیں، مومنین مجلس کرا رہے ہیں. پوری دنیا میں کسی اور کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے. توجہ ہے نا ایسی بات. اچھا تو یہ لفظ میں عرض کر رہا تھا کہ بڑا متعارف لفظ ہے، بڑا معروف لفظ ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَيَنْهَا مَنَ الْمُنْكَرِ، اور وہ میرا رسول منکر سے تمہیں روکے گا. تو پتہ چلا ہم نہیں روکتے، ہم تو سنت رسول پہ چلتے ہیں. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی شاعری نہیں، کوئی ربائی کا لفظ نہیں ہے. وَيَنْهَا مَنَ الْمُنْكَرِ کہ میرا رسول تمہیں منکر سے روکے گا. اب جب وہ مفسرین کی تفسیر پڑھو کہ یہ معروف اور منکر کی تفسیر کیا ہے تو سواد اعظم کے مفسرین ہوں، امام فخر الدین رازی سے لے کر علامہ جلال الدین سیوطی تک یا اہل تشیع کے مفسرین ہوں، اس بات میں متفق علیہ ہے کہ یامرہم بالمعروف میں کائنات کی ساری اچھائیاں سموئی ہوئی ہیں اور منکر میں کائنات کی ساری برائیاں سموئی ہوئی ہیں. سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. تو فرمایا منکر سے روکے گا، یعنی تمام اچھائیوں کا حکم دے گا اور تمام برائیوں سے منع فرمائے گا اور روکے گا. بس اتنا نہیں، آیت آگے ہے. انشاءاللہ جب آیت پوری ہوگی تقریباً مجلس بھی پوری ہو چکی ہوگی. آپ کون سا میرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ نعرہ حیدری. اور اپنے مجلسوں کو اس پاک نام سے زینت دیتے رہا کریں. جو کہ مرحوم مبلغ اعظم فرمایا کرتے تھے کہ علی کا نام لینے سے ختم قرآن کا ثواب حاصل ہوگا. اور اب تو الحمدللہ علی علی دھرموں میں بھی علی علی، عمران خان کے جلسوں میں بھی علی علی. بڑا خوش ہوتا ہوں جب میرے مولا کے نعرے ہر جلسے میں لگتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ کسی نے صحیح کہا تھا، غیرت انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. مجھے فاضل علوی کا ایک لفظ یاد آگے، ایک لفظ شہید بادشاہ جی اجازت ہے، شہید فاضل علوی جو حق کے زہرا کی وکالت کرتے ہوئے، کیونکہ یہ جو ہمارا شعبہ ہے نا بزم اسماعیل جو مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کے شاگرد ہیں، ان کے مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، فضائل آل محمد ہر کوئی بیان کرتا ہے. ہاں کمال ہے یہ بھی فضائل میں بیان کرنا، مگر حق اہل بیت بیان کرنا یہ اس سے بڑا کمال ہے.
تو ہماری ڈیوٹی حق کے اہل بیت بیان کرنے کی لگی. تو وہ فرمایا کرتے تھے شہید فاضل علوی صاحب کے میں کی کرا اور تیرے اندر تھا جگنیچ بھی نام نہیں. زیادہ صاحب آپ دین یاد کی بات کرتے ہیں تو میرے مولا علی کا تو ہر جگہ الحمدللہ علی علی ہو رہی ہے. میں نے خود دیکھے ہیں ٹی وی پہ سنے ہیں کہ عمران خان جیسے بندے کے جلسوں میں اتنے علی کے نعرے. تو میں نے کہا الحمدللہ شعور ہے جب بات ہے ٹھیک ہے نا. اچھا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا یا امرہم بالمعروف یہ تمہیں تمام اچھائیوں کا حکم دے گا وَيَنْهَا مَنِ الْمُنْكَرِ اور تمہیں تمام برائیوں سے. تفسیر کے بعد اب ترجمہ تفسیر کے مطابق کر رہا تمام برائیوں سے روکے گا. تو منکر کون؟ جس میں ساری برائیوں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں یار سب کچھ بنو مگر منکر نہ بنو. توجہ ہے یا منکر نہ ہو جاؤ. تو منکر ہوتا ہے جو انکار کرے. اور کوئی ایسی اچھائی ہے کائنات میں کہ جس کے انکار کی وجہ سے چونکہ جو توحید کا انکار کرے وہ تو مشرک ہے. توجہ میری طرف ہے. جو توحید کا انکار کرے وہ مشرک ٹھہرا. جو رسالت کا انکار کرے وہ کافر ٹھہرا. تو منکر وہ ہے جو علی کی ولایت کا انکار کرے. منکر سے روکے گا. اور کیا کرے گا؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ. پوری توجہ چاہوں گا. آپ مجھے صرف قرآن کی آیات پڑھیں اور گفتگو تمام ہو جائے گی. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اور میرا رسول کیا کرے گا؟ تمہارے لیے تمام طیبات کو حلال قرار دے گا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور تمام ناپاک خبیث نجس چیزوں کو تمہارے لیے حرام قرار دے گا. تو اس آیت کے جملے سے اللہ کائنات کو اختیار رسالت بتانا چاہتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شیعہ مجلسوں میں علی کو نبی سے بڑھاتے ہیں. نہیں بابا نہیں, تو نے رسالت سنی ہوتی ہے اپنے ممبروں سے, کبھی اس ممبر سے بھی رسالت سنا. مجھے پتا چلے ہم علی کو بڑھاتے نہیں بلکہ ذکر علی سے رسالت سمجھاتے ہیں. ہاں تو اللہ اختیار رسالت بتا رہا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ کہ یہ حلال قرار دے گا. میں یہ فرمایا حلال محمد حلال علی یوم القیامہ. جسے میرا محمد حلال قرار دے گا وہ قیامت تک حلال ہے. حرام محمد حرام علی یوم القیامہ. جسے میرا محمد حرام قرار دے گا وہ قیامت تک حرام ہے. یہ بتاتا جائے گا کہ حلال کیا ہے اور حلالی کون ہے, حرام کیا ہے اور حرامی کون ہے. یہ بتائے گا. تو جب خدا کی قسم میں اس آیت پہ پہنچتا ہوں رانا صاحب یہ طیبات اور خبائث کے لفظ پر, تو مجھے اپنے پانچویں امام باقر العلوم کا فرمان میرے مولا نے فرمایا کہ ہمارے کلام کو, ان 14 کے فرمان کو قرآن کے ساتھ رکھ کے تولا کرو. اگر ہمارا فرمان قرآن کی آیت کے ہم وزن ہو, تو میں نے لفظ کہا کیونکہ پیغمبر فرمایا تارک فیکم الثقلین, تو ہم وزن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. تو فرمایا ہمارا 14 میں سے کسی کا فرمان قرآن کے ساتھ رکھو. اگر قرآن کا ہم وزن ہو یعنی قرآن اس کی تائید کرے, وہ قرآن کی تائید کر رہا ہو, تو سمجھنا ہمارا فرمان ہے. اور اگر قرآن اس کی تردید کرے یا وہ قرآن سے تصادم کرے تو وہ ہمارا فرمان نہیں ہوگا, کسی جھوٹے نے ہمارے پہ تہمت رکھی ہوگی. تو جب میں آیت کے اس جملے پہ آتا ہوں تو مجھے سلطان الانبیاء کا وہ فرمان جو بیت اللہ میں علی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے حسنین کے نانا میں زہرا کے بابا دنائے سبول ختم رسول خواجہ بدر حنین جد الحسن والحسین نے کہا تھا کہ یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. علی تجھ سے محبت ہر کسی کا نصیبہ نہیں ہے, ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. تیرا پیار صرف اس کو حاصل ہوگا, تیری محبت صرف وہ کر سکتا ہے جس کی ولادت طیب طریقے سے ہوئی ہوگی, یعنی جو نکاح کی اولاد ہوگا. اور تیرے ساتھ بغض کوئی نہیں کرے گا,
کوئی بھی ہو صرف وہ کرے گا جس کی ولادت خباثت سے ہوئی ہو۔ جی اور آنا صاحب سلامت رہو مولا علی دے ملنگا تصور علی ہے، تصور محبت خالی نہیں ہوندا۔ علی دا ملنگ بس علی دا ملنگ ہے، وہ ہر تھا کے کبکا مثالی نہیں ہوندا۔ ادوے علی کو ملنگ دار گندا، منافق کدے نہیں موالی نہیں ہوندا۔ ہزار حج کر کے منکر علی دا حرامی حلالہ حلال اس میں تو بھائی رانا صاحب آپ نے تو ایک ربائی میں 2 کام کر دیا، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر دیا، مصطفیٰ کے فرمان کا ترجمہ کر دیا۔ ماشاءاللہ نعرہ حیدری وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، طیبات کو وہ تمہارے لیے حلال قرار دے گا، اس کا اختیار ہے، وہ جانتا ہے کہ پاک کون ہے اور ناپاک کون۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور نجس ناپاک چیزوں کو وہ تمہارے لیے حرام قرار دے گا، اور کیا کرے گا؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ توق جو ضلالت اور جہالت کی اس کے آنے سے پہلے تمہاری گردنوں میں تھے انہیں کاٹ دے۔ کتنے کام ہو گئے رسالت کو؟ کبھی میرے خاموش دوستوں، چونکہ مجلس میں کچھ لوگ آتے مجلس دیکھنے، کچھ لوگ مجلس سننے آتے، تو جو دیکھنے آتے ان کی پکی نشانی یہ ہوتی کہ بس وہ دیکھتے ہی رہ جاتے۔ قرآن نے کتنے کارہائے رسالت بتائے؟ 5۔ کیا کیا میں بتاؤں؟ ایک بار میں بتاؤں گا، پھر میں پوچھ لوں گا جس سے مجھے پتا ہوگا کہ یہ دیکھ رہا ہے۔ پہلا کام کیا؟ اچھائیوں کا حکم دے گا، یامرہم بالمعروف۔ دوسرا منکر سے منع کرے گا، برائیوں سے۔ تیسرا طیبات کو حلال قرار دے گا۔ چوتھا خبائث کو حرام قرار دے گا۔ 5واں ضلالت اور جہالت کے توق جو میرے رسول کے آنے سے پہلے اللہ کہہ رہا تمہاری گردنوں میں تھے انہیں وہ کاٹ دے۔ کتنے کام ہو گئے رسول کے؟ 5۔ یار 5 کا عدد تو بڑا فیمس عدد ہے، بڑا یہ تو عدد اللہ کو بھی اتنا پسند ہے کہ اس نے کہا میری نمازیں بھی 5، برتن پاک بھی 5، اور جو فرمانے بہت، اور میرے رسول کے کام بھی 5۔ مولانا اسماعیل صاحب کے سامنے غوری کرنے لگے آپ تو جو ہے نا اللہ کو بھی صحیح قدرت کو نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیوں؟ کہتے آپ کہتے 5 تن پاک ہے صرف، حالانکہ 5 تن پاک ہیں۔ تو قبلہ نے کہا یعنی 3 اور ہو جائے تو پھر وہ بڑا قادر ہو جائے گا۔ کہتے 5 تن پاک، 5 تن نہیں۔ تو قبلہ نے کہا کہ 5 تن تو قرآن سے میں دکھلاتا ہوں، 3 تو دکھلاتا۔ آیت تطہیر پڑھ کے فرمایا 5 تن پاک قرآن سے میں دکھلاتا ہوں، تطہیر کے چادر کے نیچے، اور 3 کہیں تو دکھلا دے۔ ایک سلوات عطیہ کرنے محمد شاہ جی میں کتنا کو پڑھ میں مولانا صاحب نے آن تک تو پڑھوں دے میں تجھے شروع بھی نہیں ہویا۔ یہ تائید مل گیا جی تائید ہو گیا۔ سلام مولا صاحب 5 کام کا میرا رسول کرے گا، سمجھتے اس میں آیت ختم نہیں ہوئی، آج میں پوری پڑھوں گا اور مجلس انشاءاللہ فضائل کے ساتھ تمام ہو جائے۔ آج جب اپنے آخری مجلس میں اللہ فرماتا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، یہ کام میرا رسول کرے گا، تم نے کیا کرنا ہے؟ میرے رسول پر ایمان لانا، اور کیا کرنا؟ وَعَزَّرُوهُ، صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، عزت کرنا، میرے رسول کا احترام کرنا، اس کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، کبھی غلطی سے بھی اس کے آگے نہ کھڑے ہو جانا۔ آپ گھبرا گئے؟ کائنات میں ہر شے کا سایہ بنایا اللہ،
جس کا وجود ہے رانا صاحب اس کا سایہ ہے، جس چیز کا بھی وجود ہے اس کا سایہ، یہ واحد ذات محمد مصطفیٰ ہے کہ جس کا وجود ہے سایہ نہیں۔ یار دونوں نہ سمجھا، سایہ نہیں، قرآن کہہ رہا سایہ نہیں بنایا۔ تو جب پوچھا گیا صحابہ کرام سے جو ساتھ رہتے تھے کہ آپ ساتھ رہتے آپ کا سایہ ہے، تو جس کے ساتھ رہتے ان کا سایہ کیوں نہیں؟ تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ جب مولا مشکل کشا امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ یا علی آپ کے آقا و مولا کا اللہ نے سایہ کیوں نہیں بنایا؟ کہا اس لیے کہ سایہ جس کا بھی ہو، کبھی وہ آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے، تو اللہ کو گوارا نہیں کہ میرے محبوب کے آگے اس کا اپنا سایہ بھی چلے۔ تو پھر اپنا ذاتی کو یہ کہنے کا حق ہے نا کہ جس کا سایہ اس کے آگے چلنا اللہ کو گوارا نہیں، تو ہم سایہ آگے کیسے چلنا؟ تو فرمایا اس کی عزت کرنا، اور عزت ہی کافی نہیں، وَنَاصَرُوهُ اور اس کی نصرت کرنا۔ کیا کام کرنے؟ رسول نے 5 اور امت کو حکم ہے 3 کام کرنا۔ کیا کیا جی؟ ایمان لانا، شاباش عزت کرنا اور نصرت کرنا، یہ تمہارے ذمہ ہے۔ اور فرمایا یہ کرنا کیسے تینوں کا؟ آیت ختم نہیں ہوئی، ابھی آیت آگے تھی۔ دیکھ لینا، یہ نہ کہنا کہ میں آپ کی طرف سے کوئی ساتھ بیلٹ کا ہو رہے ہیں۔ آیت کا نمبر ہے سورہ اعراف 155، آیت ابھی آگے ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ تینوں کام کرنے کیسے ہیں؟ اس کا ماڈل کیا ہے، مثال کیا ہے، نمونہ کیا ہے؟ فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس نور کی اتباع کرنا جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، پھر فلاح پا جاتا ہے۔ میرے سابقہ بھائی میں کہتے ہیں کہ اس نور سے مراد قرآن ہے، اور کچھ موجودہ بھائیوں میں بھی آپ توجہ ہے، یہ بات کہی جاتی ہے اس نور سے مراد قرآن ہے، حالانکہ یہ نظریہ قرآن ہی کی مخالفت کرتا ہے۔ ایسے نظریے پانے پر قرآن ہی لعنت کرے گا، کیونکہ قرآن ہی میں اللہ نے کہا، تو دیکھو نا جی اتباع کا حکم ہے، تو اتباع کتاب کی نہیں ہوتی، اتباع پریکٹیکل بھی ہوتی ہے۔ تو قرآن کتاب ہے، کردار نہیں، قرآن کتاب ہے، کردار نہیں ہے۔ اور دوسرا قرآن مصطفیٰ کے ساتھ نازل نہیں ہوا، اللہ کہتے ہیں اِنَّا نَزَّلْنَا الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ، قرآن ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، یہ نور بتا جو محمد کے ساتھ نازل ہوا۔ بجائے اس کے کہ ہم کسی مولوی سے پوچھیں کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا، ہم اسی سے نہ پوچھ لیں جس کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ کیوں بھی میرے بالکل چپ چاپ پوچھتے ہیں، سلطان الانبیاء سے پوچھ لیں تو آواز رسالت آتی ہے، انا والیوں من نور واحد، میرا علی کا ایک ہی نور ہے، ایک ہی کوالٹی ہے، جیسا میرا نور ہے ویسا علی کا نور ہے۔ تو کہا اس کی اتباع کرنا، یعنی ایمان، علی کے ایمان کو دیکھنا، تو نمونہ تو پھر وہی ہونا چاہیے نا جیسے کائنات کے لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک میرا رسول تمہارے لیے ماڈل ہے، نمونہ عمل ہے۔ ان کو کہا کہ میرے رسول سے جو سلوک کرنا ہے اس کے لیے نمونہ عمل وہ نور ہے جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، توجہ ہے۔ تو اس کے ایمان کا معیار اگر آپ بھولے نہ ہوں تو سلطان الانبیاء کا یہ فرمانا اپنے اور بیگانوں مشرکوں اور کافروں کے سامنے حجرے میں نہیں، خیمے میں نہیں، میدان میں، جنگ خندق کے میدان میں کہنا بارز الایمان کلو الی بارز کل کفر، خندق نہیں پڑھا، فرمانے پیغمبر پڑھنا ہے تاکہ میرے موضوع کو آپ سمجھ سکیں۔ پیغمبر نے فرمایا آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو پتا چلا کہ جدھر علی نہیں ہوگا سب کچھ ہو سکتا ہے، وہاں ایمان نہیں ہو سکتا۔ دوسرا کیا ہے؟
کر کے بھی بتایا. اجازت ہو تو عرض کروں. مسجد نبی میں اللہ کے نبی نے ایک شخص اللہ کے رسول مسائل بتا رہے تھے صحابہ کو، اس نے ساتھ نوافل شروع کر دی. یہ جو رکعتوں کے عادی ہوتے ہیں نا، توجہ ہے نا، ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے عبادت. عادت اور عبادت میں ایک نقطے کا فرق ہے. اگر نقطہ ہے تو عبادت ہے. مرضی ہے آپ کی، میرے سے سنتے ہو ادادار لوگ بیٹھے ہو. اگر نقطہ ہٹا دو تو عادت ہے، عبادت نہیں ہے. تو اس نقطے کو بھول نہ جانا جس نے کہا تھا نا نقطہ تو تحت اللہ. رکعتوں کا عادی اپنی عادت کے مطابق رسول مسائل بتا رہے ہیں اور وہ رکعتیں پڑھ رہا. نوافل وہ بھی نفل. وہ کیسے نفل ہوں گے؟ جانا صاحب اپنا تلانا صاحب بھی تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. خیبر میں جا کے ہو گیا خیبر کشا علی، بستر پہ سو کے ہو گیا نفس خدا علی. سبحان اللہ. محمد صلوات. جی راجہ صاحب سلام. تو رسول نے اس کو آواز دی. کس کو؟ رکعتوں کے عادی کو. ابی بن کعب نام لے کے آواز نہیں آیا، نماز پڑھ رہا. پھر آواز دی، نہیں آیا، نماز پڑھ رہا. تیسری آواز دی، نماز پڑھ رہا ہے، نہیں آیا. رکعتیں ختم کی. رسول پاک بیٹھے تھے، سامنے آ کے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول نے کہا چلے جاؤ. اتنی دیر کے بعد لبیک یا رسول اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. میں کچھ کہہ گیا، اتنی دیر کے بعد لبیک یا رسول اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب میں بلا رہا تھا تو سن نہیں رہا تھا، یا رسول اللہ سن رہا تھا. اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ مجھ سے رسالت ہے کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کائنات میں کہ اللہ کا نبی بلائے کہے اور کوئی بہرا پتھر درخت حجر شجر تو سراسر عرش اولیٰ تک کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آواز مصطفیٰ نہیں سنی. یہ ہو سکتے ہیں. اس نے بھی کہا یا رسول اللہ سنا تھا. تو کہا ہے کیوں نہیں؟ کہا میں نماز پڑھ رہا تھا. اللہ کے رسول نے بتایا. سنٹر والوں پوچھا کہ بتا تجھے نماز دی کس نے؟ کافر صاحب تجھے نماز دی کس نے؟ یا رسول اللہ آپ نے تو کہا بلا بھی تو میں رہا تھا. تو وہ کون سی نماز ہے جو میں بلاؤں اور تو جاری رکھے؟ ایسی نماز تجھے کیا فائدہ دے گی؟ اچھا یا رسول اللہ تو پھر اب حسن اتفاق کہیں یا عدل الہی کہیں یا نگاہ مصطفیٰ کہیں یا ارادہ مرتضیٰ کہیں، یہی مسجد ہے. اللہ کے رسول ابھی نہیں آئے. میرے مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز بھی واجب پڑھ رہے ہیں. توجہ چاہ رہا ہے. نماز میں کھڑی مولا کائنات اور نمازی ہے ایسا کہ اگر نماز میں کھڑا ہو تو نماز کو ناز ہے. رکوع میں چلا جائے تو احتیاط آتی ہے. سجدے میں ہو تو سجدے کو ناز ہے. ایسا نمازی پیغمبر آواز دیتے یا علی، فوراً نماز چھوڑ کے کہتا لبیک یا رسول اللہ. اللہ کے نبی نے صحابہ سے مسجد بھر گئی، بھری ہوئی ہر کوئی دیکھ رہا. علی نے نماز چھوڑ دی. نبی نے بلایا، علی نے نماز چھوڑ دی. مصطفیٰ نے بلایا، مرتضیٰ نے نماز چھوڑ دی. ہم جملے سننا مصطفیٰ کا بھی اور مرتضیٰ کا بھی، گفتگو میری تمام ہونے کو ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں علی جی مولا جب میں نے تجھے بلایا تو کیا کر رہا تھا؟ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو فرمایا میں نے بلایا تو نے نماز چھوڑ دی. تو مولا فرماتے آپ کی اطاعت ہی تو اصل نماز ہے.
کی اطاعت بھی تو نماز ہے. علی نے احترام رسالت کر کے بتایا کہ احترام رسالت یہ ہے کہ جب بلایا کوئی بہانہ نہیں چلے گا. جب اللہ نماز کا بہانہ گوارا نہیں کرتا تو خوراک کا بہانہ کیسے گوارا کر لے گا کہ میں روٹی کھا رہا تھا یا رسول اللہ لنگر کھا رہے تھے. نہیں چلے. میں دامن میں بہت کچھ پر مجھے گفتگو کو سمجھنا ہے. تیسرے کیا حکم تھا؟ بولو ناسالو ہو اس کی نصرت کرنا. یا اللہ محبوب تیرا ہے نصرت یہ کرے. توجہ ہے. ہمارا تو مولوی کہتے ہیں مدد صرف اللہ کرتا ہے کہ مدد تو صرف اللہ کرتا ہے. تو کہہ رہا ناسالو ہو اس کی نصرت کرنا مدد کرنا. شاہ سولہ سلامت رکھے آپ. وہ کوئی تو ہے ایسا پھر کہ جو محبوب خدا کی بھی نصرت کرتا. کوئی یہ ہے جو اس حکم کی بھی تفسیر پریکٹیکل کر کے عمل کر کے دکھلائے گا کہ نصرت مصطفیٰ کیا ہے. جیسے عزت مصطفیٰ بتائی توجہ ہے یا نہیں. تو یہ پہلے دونوں کا رانا صاحب اب علی نواز شاہ صاحب آسان ہے کیا کہ ایمان لانا شاید یہ دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے کیونکہ ہر کسی دل وسیع تو نہیں بیٹھ سکتا. کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں ایمان لے آیا. دوسرا عزت کچھ لوگوں کے دل میں بے شک رام رام ہو. توجہ ہے سامنے جی جان میں جان ہے. ظاہراً عزت بھی بڑی کر کے دکھلا دیتے ہیں. یہ دونوں کا مگر یہ جو آخری حکم ہے نا وہ ناسارو ہو یہ بڑا خطرناک ہے. اس پہ پتا چل جانا ہے کہ ایمان کس کا صحیح تھا. عزت مصطفیٰ کون جانتا تھا. تو ایک ایسی جگہ آئی ایک موقع آیا کہ پیغمبر کو خود مدد مانگنا پڑی. کہاں؟ جنگ احد میں اللہ کے رسول نے اپنے پورے لشکر کو سمجھایا تھا. میرے دامن میں وقت نہیں کہ ہر لیڈر کا تعارف کرا اور اس منبر پہ نام بھی وہی لیا جائے جس کا لینا عبادت ہو جائے. اور جن ناموں کے لینے سے زبان بندی ہوتی ہو یا شرارت ہو جائے تو بندہ کوشش کرے کہ وہ لے ہی نہ. ہاں لینے بھی نہیں چاہیے. تو اللہ کے رسول نے سب لیڈروں کو کہا تھا کہ بھائی جہاں میں تمہیں کھڑا کر رہا ہوں جو اس طرح پہ ہے وہ ادھر رہے, جو ادھر ہے وہ ادھر رہے, جو ادھر ہے وہ ادھر رہے. آسمان سے آواز آئی یا زمین پھٹ کے کوئی آواز نہیں آئی, دائیں سے آئے یا بائیں سے, مشرق سے آئے یا مغرب سے, حتیٰ کہ فرمایا جب تک میں محمد تمہیں خود آواز نہ دوں کسی آواز پہ کام نہ دھرنا اور اپنی جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے یا رسول اللہ. تو جب جنگ جیتی اور مال غنیمت کی باری آئی سب نے اپنی اپنی جگہ چھوڑ دی. مجھے جنگ احد نہیں پڑی, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. آپ جانتے ہیں سارے ماحول بدل گیا, اتنا بدلا کہ جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگی. حتیٰ کہ کسی جنگ میں زخمی نہیں ہوئے رسول, اس جنگ میں زخمی بھی ہوئے, دانت بھی شہید ہوئے. اور علی بھی دیکھ رہا تھا, شیطان کہہ رہا تھا قد قتل محمد کہ محمد قتل ہو گئے. شیطان کا یہ کہنا تھا کہ میدان خالی ہو گیا. لوگ اپنی اپنی جگہ چھوڑ کے کوہ احد کی چوٹی پہ چڑھنے لگے اور کہنے لگے جب محمد ہی نہیں رہا ہم کیوں رہے. مگر مجھے رب محمد کی قسم علی پھر بھی نہیں پلٹا, بلکہ یہ کہہ رہا تھا لوگوں یہ جھوٹ ہے, یہ شیطان کا بکواس ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ مرتضیٰ زندہ ہو مصطفیٰ ناراض ہے. مصطفیٰ قتل ہو جائے. لوٹا نہیں لوٹے, مگر علی اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. اب جب رسول گرے دار شہید ہوئے آواز دی, چونکہ حکم تھا بلاؤ تو آنا ہے, یہ ہو نہیں
نہیں سکتا کہ علی کو پتہ نہ چلا کہ زخمی ہو گئے. نہیں، علی اتنا ہی جانتا ہے جتنا نبی جانتا ہے. جان رہے تھے مگر جب رسول نے آواز دی یا کہنا نہ دوئے یا والی الولی یا مظہر اللہ صاحب یا مرتضی علی ادرکنی، علی پلٹے، تلوار کو حرکت دی، مشرکین و کفار سے میدان کو خالی کرایا اور ایسی تلوار چلائی علی نے کہ سر ایسے کٹ کٹ کے گر رہے جیسے خشک درختوں کے خزاں میں پتے گرتے ہیں. ہر طرف گر رہے کہ تلوار ٹوٹ گئی. کسی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی سے کہ یا نبی اللہ، علی کی تلوار اونٹ میں کیوں ٹوٹی؟ جنگیں تو پہلے بھی لڑی ہیں. تو نبی نے کہا پہلے میں کبھی زخمی ہوا تھا. جملہ آخری ہے کیا؟ جملہ آخری ہے فضائل کا سمجھ آتا بولنا. کیا کسی اور جنگ میں محمد گرا ہوں یا زخمی ہوا ہوں؟ علی میرا خون ہے. علی کا جوش ہی اتنا ہو گیا کہ لوہے کی تلوار ٹوٹ گئی. ادھر تلوار ٹوٹی، واہ یا علی تیرے بھی کیا کہنے. فضا میں ہاتھ بلند کیا، بلند کر کے کہا بارے الہ، اگر محبوب چاہیے تو تلوار دے. مجھے منبر کے والی وارث کی قسم، ابھی علی کا ہاتھ فضا میں بلند ہی تھا کہ اللہ نے کہا جبریل ذوالفقار لے جا، علی کو دیا. نقشے ہی بدل گئے. گری رسالت کو علی نے اٹھایا، جبرائیل آئے، آواز قدرت تلوار دے کے واپس آ جا. میرا اللہ جو دیکھ رہا ہوں بتاؤں، واپس آنے کو جی نہیں چاہتا. آج علی کی جنگی ایسی ہے جی چاہتا ہے دیکھتا رہ جاؤں. کہا بولو کیا کہا؟ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا سلف. اور آپ کو سلام. یہ جنگ یود ہے اور اس میں حضور کے دانت شہید ہوئے. مجھے میرے چند عزیزوں نے ایک مسئلے کی طرف متوجہ کیا تھا اور انشاءاللہ وہ اس میں حل بھی ہو جائے گا اور میری گفتگو تمام بھی ہو جائے گا. ساری دنیا کو آپ ہسٹری کی کسی لائبریری سے کوئی کتاب اٹھائیں، عشرت بھائی کوئی کتاب، ساجد علی باشد کوئی کتاب، نوجوانوں جعفر صاحب کوئی کتاب اٹھائیں، کوئی ہسٹری کی، ہر کسی نے لکھا ہے کہ دانت شہید ہوئے. ٹوٹے ہیں حضور، ٹوٹے ہیں جنگیود میں ٹوٹے، پہلے کبھی نہیں ٹوٹے. پھر کیا ہوا؟ دانت ٹوٹے تو جو پاس ہی نہیں تھے ان کو کیا پتا کیا ہوا. علی نے کیا کیا؟ تلوار سے لڑے، صرف دانت شہید ہوئے تھے. علی نے اس کے بدلے میں بے شمار کفار کو فی النار. ایک مسئلہ حل ہونے کو اگر آپ گھبرائیں، علی وہاں لڑے، علی وہاں لڑے. اچھا ایک ہے عاشق رسول، کیونکہ عشق اور ہوتا ہے، صحبت اور ہوتی ہے. میں یار کیا کر رہا ہوں، صحبت میں بیٹھنا اور ہے، عشق کا ہو جانا اور ہے. محبت اور ہے، مودت اور ہے. تو جو محبت اور مودت سے سرشار تھا خواجہ اویس کرد، اس نے جب دیکھا، سنا، دیکھا نہیں، دور واقعہ سنا، پتھر اٹھایا، منہ پہ مارا، دانت ٹوٹا، خون نکلا. دیکھنے والوں نے کہا پاگل کیا کر رہا ہے؟ کہا یہ مودت پاگلوں کی سمجھ میں نہیں آتی. جو ہے اور دانت کی حفاظت کا حکم ہے، حفاظت کا حکم ہے ہر مذہب و مسلک میں کہ نعمت ہے، آنکھ دانت کان نعمت ہے، مگر وہ نعمت کو توڑ رہا ہے اور ابھی رسول بھی زندہ ہے، قرآن کا نزول بھی جاری ہے. ایک ایک کر کے پتھر مار کے سارے توڑے، خون بھی نکلا. بولو کوئی آیت اتری؟ ہائے ہائے ہائے. یا اللہ نے کہا تھا کہ جس سے روکے رک جاؤ، یا محمد مصطفیٰ نے منع کیا سن کر کہ تم نے یہ کیوں توڑے ہیں، خون کیوں نکالا ہے؟ منع نہیں کیا، بلکہ اپنا چولا، اپنا پہرن بھیجا
کہ یہ میرے ماتمی کو دے دینا. بسم اللہ. اس کے بعد جب جنگ سے رسول فارغ ہو کر مدینہ میں تشریف لے گئے، بس مختصر ختم، قبلہ تشریف لانا انشاءاللہ میں پڑھوں گا. مدینہ میں کیا ہو رہا تھا؟ جشن کہتے ہیں نا جی، شہید تو زندہ ہوتا ہے تو خوشی منانا چاہیے. تو صحابی جتنے شہید ہوئے تھے ان کے گھروں میں چراغاں تھی، یار بولو، دعوتیں ہو رہی تھی، جشن تھا. نہیں، شبلی نعمانی کی سیرت نبی پڑھو، سیرت ابن حشام پڑھو، حلبی کی سیرت حلبیہ پڑھو. کیا تھا؟ مدینہ ماتم کا مرکز بنا ہوا، ماتم قدا، گھر گھر صحابیوں کا ماتم ہو رہا تھا. تو اللہ کے رسول نے جب دیکھا، کان لگایا کہ کس کس کا ماتم ہے. جو صحابی شہید ہوئے تھے ان کا ہو رہا تھا. حسرت سے کہا، کاش کوئی میرے چچا سید شہداء. گفتگو تمام. بسم اللہ سے مولا سلامت رکھے. جوانیاں نظر آ رہی ہیں، مولا اے جوانیاں سلامت رکھے. سلوات ہدیہ کر دینا. آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ کو مولا نے، یہ آپ کا میں مقدر ہی کہوں کہ مبلغ اسلام اور بہترین اس دور کے ہمارے محترم واجب الاحترام جناب تلہاڑا صاحب آپ کے پاس 10 مجلسیں پڑھنے کے لیے تشریف لے. میں تو سن کر پہلے حیران تھا کہ پاکستان سے وہ آنے کیسے گئے. امیگریشن والوں نے نہیں، شیعوں نے کیسے آنے، کیونکہ ایک ایک دن میں 10 مجلسیں ہیں. اور جناب ماشاءاللہ تو قبلہ بس میں چاند ملتا ہوں آپ کے حوالے سے. میں تو صرف پیش کرنے کے لیے حاضری تھی. کیا تھا؟ گھر گھر ماتم. کن کا ماتم؟ صحابہ کا. قبلہ تشریف فرماتے ہیں کوئی کسی صحابی کا ماتم کر رہا ہے، کوئی جس کا کوئی تھا. اور اب آپ کو پتہ بھی چل گیا نا، آپ کا آدھے سے زیادہ مسئلہ عزاداری کا حل ہو چکا ہے. پہلے 1400 سال سے پوچھتے تھے جی شہادت کے دن گھر بیٹھو، جلوس نہ نکالو. اب یکم محرم کو اپنے کا جلوس بھی نکال لیا. اب جو ہے یہاں نکالا ہے نہیں نکالا. کراچی جنگ وقت ہمارے فیصل آباد میں سرکار بڑے جلوس نکالو. تو میں نے کہا تھا کہ پوری دنیا میں نکالو. کوئی شیعہ نہیں کہے گا کہ لائسنس دکھلاؤ یا جہاں سے نہ گزرو، یہاں گزرنے نہیں دیں گے. کیوں؟ چونکہ جلوس عزاداری سے پریشان وہ ہوتا ہے جو قتل میں ملوث ہوتا ہے. ادھر نہ ہمارا قتل سے تعلق نہ مقتول. ہمارا دونوں پارٹیوں سے جس کا تعلق نہیں ہوتا وہ گھر بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہمارا تو بسم اللہ سے ناصر ناصر ہو گئے نا یار. اچھا تو کیا تھا جی؟ ہر گھر میں صحابہ کا ماتم. قبلہ بیٹھے صحابہ کا ماتم. حسین کی بات نہیں کر رہا، اپنے اپنے صحابہ کا، اپنا اپنا قبیلہ، جس قبیلے کا صحابی تھا اس کا ماتم. ہر گھر ماتم. لفظ ہے کہ مدینہ ماتم قدا بنا ہوا. قبلہ ایسا ہی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کاش کوئی میرے چچا سید شہداء، سید شہداء امیر حمزہ کا ماتم بھی کرتا. اچھا زمانہ تھا، خیال اچھا آ گیا لوگوں کو. صحابہ نے اپنی عورتوں کو، ماتمیوں کو کہا کہ اپنوں کا روکو. سید شہداء امیر حمزہ کا ماتم کرو. قبلہ تشریف فرمایا ماتم ہوا. قبلہ کتنے دن ہوا؟ 3 روز. پورے 3 روز تک کی ہے. 3 روز پورے. کہاں؟ مدینے میں، رسول کی زندگی میں، رسول کے حکم سے، رسول کی حسرت سے ماتم ہوا. بات صرف اتنی نہیں، لطف کی بات آگے ہے. جیسے میرے قبلہ کعبہ فرمایا کرتے ہیں ٹیپ کا بات ابھی اگلا جملہ ہے. اب جب 3 روز پورے ماتم امیر حمزہ ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا بس تم پہ اللہ راضی، صرف تم پر نہیں، تمہاری اولادوں پر. اگر تاریخ میں چھوڑنے جاؤں میں ذمہ دار، اللہ تم پر راضی ہو گیا، تمہاری اولادوں پر اور تمہاری اولادوں کی اولادوں پر.
بچے صرف ایک نسل پہ اللہ راضی نہیں ہوتا، صرف ایک آدھا بندہ رضی اللہ نہیں بنتا، ایک آدھا نہیں بلکہ 3 نسلیں رضی اللہ بن جاتی ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے ماتم، یہ ایسا عمل ہے ماتم۔ تو ہم تو اس حسین کا ماتم کرتے ہیں جس کا ماتم انبیاء نے کیا، آسمانوں پہ ہوا، زمین پہ ہوا۔ وکیل زہرا مرحوم مبلغ اعظم اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں ماتم دکھلانا چاہوں نبیوں کا دکھلا سکتا ہوں، ازواج رسول کا دکھلاتا ہوں، اصحاب رسول کا دکھلاتا ہوں، مگر وہ کہتے تھے نہیں، ہم ماتم اس لیے نہیں کرتے کہ اصحاب نے کیا یا ازواج نے، ہم اس لیے ماتم کرتے ہیں کہ علی کی بیٹیوں نے ماتم ایسا ماتم کیا۔ البدایہ والنہایہ والا لکھتا ہے کہ بیٹیاں جب اپنے شہداء کے لاشوں کے پاس سے گزری ہیں نا، ابن کثیر لکھتا ہے 3 کام بیویوں نے کیے، بس قبلہ اس جملے پہ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں، 3 کام کیا؟ سہنا ولا تمنا ولا دمنا۔ محمد مصطفیٰ کی نواسیوں نے 3 کام کیے، کیا کیا؟ سہنا، چیخے مار مار کر روئی، شیو والا تمنا اور منہ پیٹا، سید و شیو کیا کیا؟ والا دمنا، ندبہ کیا، نوحہ پڑھا، بی بی نے کہا واہ محمدہ واہ حسینہ جدتنا صلو علیکہ، نانا تجھ پہ تو لوگ سلام بھیجتے، نانا تجھ پہ تو درود بھیجتے ہیں، تیرا حسین پیاسا مارا گیا، نانا میرا بے جرم مارا گیا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا گیا۔ بس آخری جملہ جب ماتم شروع کیا بیویوں نے تو انقلاب آیا، دوست اور دشمن قبلہ بیٹھے، دوست اور دشمن تاریخ تبری والا بھی لکھتا ہے کہ زینب عالیہ کے ماتم سے دوست اور دشمن رونے لگ گئے، فوج اشقیاء میں ہلچل مچ گئی۔ عمر ابن سعد کہتا ہے شمر جلدی کر، بس آخری جملہ میں مت چھوڑو، جلدی کر، یہ علی کی بیٹیوں کا ماتم بند کر، اگر یہ ماتم دیر تک ہوتا رہا تو انقلاب آ جائے گا، جیتی ہوئی جنگ ہم ہار جائیں گے۔ اب جو سادات بیٹھے مجھے بات کرنا، بند کیسے کروایا؟ یہ کمینہ تازیانہ لے کے حکم کیا کہ ماتم روکو، مگر جس کے سارے مارے گئے وہ کیسے روکے؟ جس کے جوان اور صغیر مارے گئے وہ کیسے روکے؟ جب بیویوں نے اور ماتم زیادہ کیا، اب اس کمینے نے ماتم روکنے کے لیے کیا کیا؟ بس اشارہ کر کے منبر چھوڑو، رسیے لائے، تیری اور میری مرشدزادیوں کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے۔ جب ہاتھ بند گئے تو بیوی نے جملہ کہا بھائی کی لاش پہ، کہا حسین گھبرانا نہیں میرا بھیا، میرے ہاتھ اگر کھلے ہوتے تو ایسا ماتم کرتی، میری قبر بھی کربلا بنتی۔ اب میں شام جا رہی ہوں، اتنی دیر تک شام نہیں چھوڑوں گی جب تک شام میں تیرا ماتم برپا نہیں کر۔